السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو سے ایم بابو تنولی ڈھیر ساری دعائیں لے کر اپنے دیکھنے سننے چاہنے والوں کے لیے حاضر ہے۔ اے رب العالمین سب کو غیب کے خزانوں سے وسعت والا رزق عطا فرما اور ہدایت اور عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو سے ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھتے ہیں، تو میرے ساتھ مل کے آپ بھی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو سے آپ کے لیے مسائل، فضائل، وظائف لے کر حاضر ہوا جاتا ہے۔ انتہائی اہمیت کے حامل مسائل آپ کو سکھائے جاتے ہیں، بتلائے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، پہنچائے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح آج بھی انتہائی اہم مسئلہ لے کر میں حاضر ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا پیشاب کے قطرے اگر کپڑے پر لگ جائیں اور وہ پیشاب جس جگہ لگے وہ جگہ خشک ہو جائیں تو وہ پاک ہو جائیں گے؟ سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پیشاب کے قطرے ناپاک ہیں، ناپاک ہیں، ناپاک ہیں۔ خشک ہونے سے وہ کبھی بھی پاک نہیں ہوتے۔ خشک ہونے سے وہ کبھی بھی پاک نہیں ہوتے۔ کپڑے کو پیشاب کے قطروں سے پاک کرنا ضروری ہے، اور نماز کے لیے بھی کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نماز کے فرائض میں سے ہے جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، تو نماز کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، فرض ہے۔ تو اس لیے خشک ہونے سے کپڑے پاک نہیں ہوتے، اور جس جگہ پیشاب کے قطرے لگ جائیں اس جگہ کو دھو کر پاک کرنا ضروری ہے۔ دھوئیں گے کیسے؟ 3 مرتبہ دھو کر اچھی طرح اس کو نچوڑیں گے۔ 3 مرتبہ دھو کر اچھی طرح نچوڑیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اگر پانی کا تالاب ہے یا پانی بہت زیادہ کثرت سے بہتا ہے تو وہاں ہم نے پانی کے تالاب میں بار بار دھویا، اور یا کثرت سے پانی آ رہا تھا اس کے نیچے بار بار پانی بہایا، تو وہاں بغیر نچوڑے بھی کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ بغیر نچوڑے بھی کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ ہاں ایک بات یاد رکھیے کہ درہم کے برابر، درہم کے برابر، بڑے سکے کے برابر، آسان لفظوں میں درہم کے برابر، بڑے سکے کے برابر اگر پیشاب کے قطرے لگے ہیں اور اس سے آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو وہ معاف ہوتے ہیں۔ اس نماز کو، یعنی نماز ہو جاتی ہے، اس نماز کو دوبارہ نہیں پڑھا جائے گا۔ لیکن اگر درہم سے، بڑے سکے سے زیادہ ہے تو پھر آپ نے اس کے ساتھ نماز پڑھ لی، نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، واجب الاعادہ ہے، واجب الاعادہ ہے۔ تو اسی طرح ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھیں کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لوگوں کو قیامت کے دن، زیادہ لوگوں کو، اکثر لوگوں کو قیامت کے دن عذاب پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے ہوگا، تو لہٰذا آپ ان سے بچیں۔ اور پیشاب کی چھینٹیں ایک الگ چیز ہے، قطرے ایک الگ چیز ہیں۔ یہ مسئلہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، بتلا دیا ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دینی مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔